إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہیں دنیا اور آخرت. دنیا اور آخرت. دیکھیے، ہم لوگ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا چیز ہے اگر غور کریں گے تو ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. تو میرے بھائیوں، اصل میں یہ دنیا آخرت کو بنانے کا ایک موقع ہے. یہ دنیا آخرت کو بنانے کا ایک موقع ہے. سب سے پہلے انسان اس دنیا کے آدم علیہ السلام جو تھے، جو کہ ہمارے باپ ہے، جنت میں ہی تھے، جنت سے ہی نکالے گئے ہیں. تو ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اس لحاظ سے اصل میں ہمارا ٹھکانہ ہمارے باپ کی اصل پراپرٹی اگر کوئی ہے تو وہ جنت ہے. تو اس جنت میں جانا ہمارا مقصد ہے. ہمارے باپ کو جب جنت سے نکالا گیا، پھر دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، اب تو جنت سے نکالے جا رہے ہو، لیکن دنیا میں جانے کے بعد اگر میری بات مان کے جو بھی زندگی گزارے گا تمہاری اولاد میں سے اور تمہاری نسل میں سے، تم بھی جو بھی میری بات مان کے اس دنیا میں زندگی گزار کے آئیں گے، اس کے لیے پھر سے میں وہ جنت دوں گا. پھر سے جو ابھی تم کو جس جگہ سے نکالا جا رہا ہے وہ جگہ تم کو دوبارہ ملنے والی ہے، لیکن اب جو ملے گی جنت تو اب وہاں سے کوئی نہیں نکالا جائے گا. ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کو جنت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ایک غلطی کی وجہ سے. اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اب جب جنت ملے گی آپ کو اور آپ کی نسل میں سے جس کو بھی ایک مرتبہ ملے گی تو پھر کبھی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے. تو اصل میں اب میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھیج دیا اور کہا کہ یہ دنیا ہی ہے جہاں آپ محنت کرو گے، کوشش کرو گے، تب جا کے پھر دوبارہ جنت حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارا اصل ٹھکانہ جنت، اصل میں ہمارا مقصد جنت ہی ہونا چاہیے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ انعام کے لیے رکھا. آخرت میں انعام ملے گا اگر دنیا میں ہم لوگ اس امتحان میں پاس ہوں گے. اس دنیا میں اگر ہم یہ دنیا کو امتحان سمجھ کر، ایک آزمائش سمجھ کر اگر گزاریں گے، ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ دنیا کی قدر و قیمت اتنی ہی ہو جتنی قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے. بس بھائی میں دنیا میں آ گیا، تھوڑے دن کے لیے یہاں رہنا ہے، میرا ٹھکانہ یہاں نہیں ہے، میں ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑے دن کے لیے اس دنیا میں بھیجا، کچھ اچھے کام کر لوں اور اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں زندگی گزار لوں. تھوڑے دن یہاں رہنا ہے ایک مسافر کی طرح، اور آخرت
آخرت ایک بہت بڑی چیز ہے دنیا کے مقابلے میں، یہ اگر ہماری سوچ رہے تو میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ وہی انسان کامیاب ہوگا جو اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم لوگ قرآن نکال کر دیکھیں گے دنیا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں کہتا ہے، آیت نمبر 20 ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا اور زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب، اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کیا ہے، ہم لوگوں کو سمجھا دیا۔ کیا سمجھایا؟ اللہ تعالیٰ پہلے کہتا ہے کہ یاد رکھو، خوب جان لو، اچھی طرح یاد رکھو، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ کیا یاد رکھو؟ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے بس۔ جیسے کھیل اور تماشا کا مطلب جیسے بچے کھیلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کسی گڑی گڑا کے ساتھ کھیلتے ہیں، کسی اور چیز کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ کھیل جتنی دیر کھیلتے ہیں، کھیلتے وقت ان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، لیکن وہ کھیل حقیقت نہیں ہوتا، وہ کھیل ہی ان کی اصل زندگی نہیں ہوتی۔ جتنی دیر کھیل میں رہیں گے اتنی دیر مست مزہ کریں گے، خوشی سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کھیل کی مثال دے کر ہم کو سمجھایا یہ دنیا بھی اسی طرح کھیل ہے، صرف تماشا ہے تھوڑے دن کا۔ جتنی دیر دیکھو گے تماشا اتنی دیر اچھا لگے گا، لیکن اس تماشے سے، اس کھیل سے اگر باہر آ جاؤ گے تو پھر حقیقت تم لوگوں کو حقیقت سامنے آتی کہ نہیں بھائی یہ کھیل اصل زندگی نہیں ہے، میری زندگی کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح یہ دنیا بھی صرف کھیل اور تماشا ہے، اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے زینت ہے، یہ آپس میں فخر و غرور کرنا ہے، مال اور اولاد میں ایک دوسرے کا اپنے آپ کو زیادتی بتلانا ہے۔ یہ دنیا ہے کیا؟ صرف زینت۔ مطلب کیا ہے بھائی؟ ہاں بھائی یہ میرا گھر ہے، یہ دکھانا، اس کو خوبصورت بنانا، یہ میرا جسم ہے، یہ میرے کپڑے ہے، یہ میری گاڑی ہے، ہر چیز میں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کی خواہش انسان کو ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مال، اولاد اور اپنے تمام جتنے بھی گھر، زمین، جائیداد ہے اور اولاد کو لے کر انسان فخر کرتا ہے اس دنیا میں۔ ہاں بھائی میرے اتنے بیٹے ہیں، ہاں بھائی میری اتنی پراپرٹی ہے، ہاں بھائی میرے اتنے گھر ہے۔ یہ صرف ایک دوسرے سے فخر کرنا، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بارش کی مثال دیتے ہوئے دیکھو، جیسے بارش کا موسم آتا ہے، کسانوں کے کھیت جب ہرے بھرے ہوتے ہیں تو کسان کو بہت اچھی لگتی ہے، ارے خوشی ہوتی ہے، ماشاءاللہ میرا کھیت اب کی کیا ہے، بارش اچھی ہوئی، بارش کا موسم اچھا ہوا، اس لیے میرا کھیت ہرا بھرا ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں ہم دیکھتے ہیں اگر کبھی طوفان آ جاتا ہے تو پورا کھیت، اور جب بارش بند ہو جاتی ہے تو پورا کھیت جو ہرا بھرا تھا وہ سوکھا ہو جاتا ہے، اور جب طوفان آتا ہے، ہوائیں چھٹتی ہیں، ہوائیں نکلتی ہے، تو وہی کھیت کو تم دیکھتے ہو جو ہرا بھرا تھا ابھی سوکھ کر چورا چورا ہو کے اڑنے لگتا ہے۔ اسی طرح اے لوگو تم یہ دنیا کو دیکھتے ہوئے یہ فخر غرور کرتے ہو کہ یہ میرا گھر، یہ میرا پلاٹ، یہ میری اولاد، یہ سونا، یہ چاندی، یہ گاڑیاں، تو جیسے وہ کسان کو کھیت ہرا بھرا لگتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی، ویسا ہی یہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے تم کو بھی خوشی محسوس ہو رہی۔ ایک دن جیسا کھیت سوکھ جاتا ہے، زرد رنگ میں اڑ جاتا ہے، اسی طرح جب تم مر جاؤ گے، موت آئے گی، تو پھر تمہیں حقیقت کیا ہے معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا اور یہ دنیا میں رہنے والی تمام چیزیں تمہارے لیے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ پھر اس وقت آخرت سامنے آ جائے گی، اس وقت تم کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرت میں سخت عذاب ہے اصل میں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت میں اللہ کی رضامندی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ہے، اس لیے اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے، صرف ہر چیز ہی دھوکہ ہے۔
جس بیوی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہوئے اس کے لیے محنت کرتے ہو، ہر چیز لا کے دیتے ہو، ایک دن اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا تو پھر اسی کے ساتھ خلا اور طلاق ہو جائے گا، دھوکہ ہے۔ اسی طرح جس اولاد کے لیے تم پورا دن پوری زندگی محنت کرتے ہو، وہی اولاد اگر بڑے ہونے کے بعد نافرمان نکلے گی تو یہ دنیا کیا ہو گئی؟ یہ تو دھوکہ ہو گیا۔ اسی طرح جس کام میں تم لگے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ تم محنت کرتے پیسہ کماتے ہو، وہی کام تمہارے لیے ایک دن موت کا سبب بنے گا۔ اسی گاڑی کے ذریعے سے تم سفر کرتے ہو، دکان کو جاتے ہو، کام کرتے ہو، لیکن وہی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس طرح ہر چیز دھوکہ ہے، دنیا میں جو بھی ہے وہ دھوکہ ہے۔ تھوڑے دن کے مزے ہیں، جب موت آ جائے گی تو کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سب دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگے ایک اور آیت ہے جس میں سمجھاتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 14 اور 15۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے، چوپائے، کھیتی، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ دیکھیے، اگر اس آیت کو سمجھاؤں تو میرے بھائی بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کتنی مثالیں ہیں، کتنا سمجھا رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرغوب چیزیں، کچھ چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈال دیا۔ دنیا میں آئے تو دیکھیے، جن چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ محبت نہیں ڈالتا تو انسان کی طرح زندگی نہیں گزارتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جیسے عورتیں ہیں، عورتوں کی محبت اگر مرد میں نہیں رہتی تو پھر کون کس سے شادی کرے گا؟ کیسے دنیا آگے بڑھے گی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے عورتوں کی محبت۔ پھر اسی طرح بیٹے، سونے چاندی کے جمع ہوئے خزانے، گھوڑے، اس زمانے میں گھوڑے تھے، چوپائے تھے، آج گاڑیوں کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، بائک کی محبت، کار کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ محبت میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیٹوں کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیا۔ سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، ہمارے عورتوں کے لیے زیورات سے کتنی محبت ہوتے ہیں، سونا اور چاندی سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کھیتی، یہ سب چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیا، تبھی تو تم اس دنیا میں زندگی گزار رہے۔ اور ان سے محبت کرو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اولاد سے محبت کرو، عورتوں سے محبت کرو، سونا چاندی سے محبت کرو، گاڑیوں سے محبت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے، لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ چند دن کی چیزیں ہیں، تھوڑے دن کے لیے تمہارے لیے ملی ہیں، تھوڑے دن ان سے محبت کرنا ہے، لیکن اس سے بہتر چیز اللہ کے پاس ہے۔ اس سے کئی زیادہ بہتر چیز اللہ کے پاس ہے، یعنی جنت کی شکل میں ہے۔ یہ دنیا کے تمام سونے چاندی، اولاد، یہ گاڑیاں، یہ تمام خزانے، یہ تمام پراپرٹیاں، ان تمام چیزوں سے اتنی ہی محبت کرو، اتنی ہی محبت رکھو جتنی محبت رکھنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے جنت دوں گا، جنت میں جانے سے زیادہ اگر تم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھے تو پھر یہ تمہارے لیے دھوکہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ وہ کیا ہے بہتر چیز؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہے، وہاں پاکیزہ بیوی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ اس حقیقت کو بھول کے دنیا میں آئے، دنیا کی چمک دھمک دیکھ لیے، ارے یہیں پر رہنا ہے، یہیں پر مزے کرو، یہیں پر انجوائے کرو، اپنی منمانی زندگی گزارو، اس طرح دھوکے میں زندگی گزار رہے ہو۔ یہ دھوکہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھا رہا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ حدیثوں میں بھی دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ مطلب جیل، جیسا کہ جیل میں جاتا ہے انسان تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا،
जेल में जाके मैं रोजाना बिरयानी खाता हूँ, तहरी खाता हूँ बोले तो नहीं मिलता। जेल में जाने के बाद मैं गाड़ी लेके घूम के आता हूँ बोले तो नहीं मिलता। जेल में जाने के बाद जाके शाम में आइसक्रीम पार्लर में जाता हूँ, पार्क में घूम के आता हूँ बोले तो तुम्हारी मनमानी जिंदगी जेल में तुम नहीं गुजार सकते। जेल में जो जेल के जिम्मेदार है वो लोग जैसा बोलेंगे वैसा जिंदगी गुजारना होगा। जेल में जाने के बाद अपने ख्वाहिशात को कुचलना होगा। जेल में जाने के बाद अपनी मनमानी जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसीलिए आए मुसलमानों, इसी तरह ये दुनिया भी तुम्हारे लिए जेल है। तो जेल में जैसा इंसान जिंदगी गुजारता वैसा ही तुम्हें इस दुनिया में जिंदगी गुजारना होगा। मेरी मर्जी जी, मैं जाके शराब पीता हूं, मैं जाके सूद खाता हूं, मैं जाके जिना करता हूं, मैं एंजॉय करता हूं इस दुनिया में, मैं डांस करता हूं, नहीं 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 नहीं। जेल में जैसा इंसान जिंदगी गुजारता ऐ मुसलमान तो दुनिया में वैसा जिंदगी गुजार। अल्लाह ताला जो पाबंदियां तेरे ऊपर लगाया वो पाबंदियों के अंदर रहते हुए जिंदगी गुजार। अल्लाह ताला जिसको हराम बोला उससे बचते हुए, जिसको हलाल बोला वो हलाल काम करते हुए, जो नेकी का रास्ता बताया वो नेकी के काम करते हुए। तो जेल में जैसा एक इंसान जिंदगी गुजारता वैसा तो दुनिया में जिंदगी गुजार। तो फिर तेरे लिए आजादी, तेरे लिए मनमानी, तेरे तमाम ख्वाहिशात पूरी होने की जगह अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह की जन्नत है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मुसलमान के लिए ये दुनिया की जिंदगी कैद खाना है, जेल है, तो हम जेल की तरह जिंदगी गुजारे। देखो जी, अगर इस हदीस को हम लोग समझेंगे, इस हदीस के मुताबिक अगर हम लोग जिंदगी गुजारेंगे, दिल को भी कितना सुकून होता, और तमाम इस दुनिया में जितने भी लड़ाइयां, झगड़े, फितने, फसाद जो कुछ भी हो रहे सब कुछ खत्म हो जाते हैं अगर इस एक मसले को हम समझ जाएंगे। कौन सा मसला? ये दुनिया की हकीकत समझ जाएंगे, बस खत्म। जैसा कि आज अगर दुनिया में जितने भी गुनाह हो रहे, गुनाह क्यों हो रहे? अगर कहीं पर कत्ल हो रहा, आज कत्ल के बारे में देखते हैं तो एक सगा भाई दूसरे सगे भाई को कत्ल कर रहा, माँ बाप को कत्ल कर दे रहे, पड़ोसियों को कत्ल कर दे रहे, हाँ मियाँ बीवी एक दूसरे को कत्ल कर ले रहे। कत्ल के पीछे वजह क्या है? दुनिया की मोहब्बत। कोई प्रॉपर्टी का मसला होता, कोई जमीन जायदाद का मसला होता, वो तमाम चीजें मुझे मिलना बोले तो इसको कत्ल कर देना, इसलिए कत्ल हो रहा। लड़ाई झगड़े हो रहे घर में, क्यों हो रहे? उसके पीछे भी दुनिया की कोई ना कोई मोहब्बत होती है। इसी तरह रिश्तेदारियां खत्म कर ले रहे, क्यों खत्म कर रहे? दुनिया की मोहब्बत की वजह से। हर चीज, हर गुनाह के पीछे दुनिया की मोहब्बत। कोई शराब पी रहा, दुनिया की मोहब्बत में, जिना कर रहा, दुनिया की मोहब्बत में। हर गुनाह के पीछे वजह दुनिया की मोहब्बत है। अगर कोई इंसान ये सोच ले कि अरे भाई 60-70 साल की जिंदगी है, यहां पर किसी को कत्ल करके, किसी से लड़ाइयां झगड़े करके, किसी के रिश्ते नाते तोड़ लेके, मियां बीवी एक दूसरे के साथ झगड़ लेके, कोर्ट केस पंचायत ये तमाम चीजें, महिला मंडल, ये तमाम चीजों में फिरते हुए, बेइज्जती करके, कहीं पर चोरी करके, कहीं पर धोखा देके, किसी का कब्जा कर लेके जमीन, ये सब कर लेके मेरे को करने का क्या है भाई? थोड़े दिन के बाद मरना ही है, असल जिंदगी आखिरत की है, अल्लाह के पास जाना है। तो ये तमाम गुनाह मैं क्यों करूं? सिर्फ ये दुनिया की हकीकत को उसके जहन में रहे ना तो कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। हर इंसान ये सोचे कि थोड़े दिन की जिंदगी है, मैं क्यों जिद करूं, मैं क्यों झगड़ूं, मैं क्यों रिश्ते तोड़ लूं? थोड़े दिन की जिंदगी है, जाओ जी माफ कर दिया, जाओ जी मिल लिया, जाओ जी सलाम कर। हर चीज में भाई, हर चीज में अगर दुनिया की हकीकत सामने रहे, मेरे साथ आने का क्या है भाई, ले जाने का क्या है? किसी से लड़ाइयां झगड़े मोल लेके, किसी के साथ नफरतें दुश्मनियां कर लेके, और हराम कमाई कमा के खा के मुझे लेके जाने का क्या है? असल जिंदगी तो आखिरत की है। इसलिए अगर ये एक चीज जहन में रहे तो इंसान की जिंदगी सुकून से गुजरती है। फिर इसी तरह दुनिया में रहते हुए मुसीबतें आती, परेशानियां आती, बीमारियां आती, तकलीफें आती, उस वक्त भी इंसान ये सोच ले, हर इंसान आज परेशान है, मौल साहब मेरे को ये परेशानी है, मौल साहब मेरे को ये बीमारी है, मौल साहब मेरे को ये तकलीफ है, क्या करना, कैसे निकलना? अरे भाई थोड़ी देर के लिए सोच लो, दुनिया में थोड़े दिन रहना है, परेशानियां आती है जाती है। आज परेशानियां हैं, कल खुशी भी आने वाली है। क्या हुआ? परेशानियां आए तो गए सीधा खुदकुशी करके मर गए। अरे क्या जरूरत थी? 1-2 साल 4 साल सब्र कर लेते, उसके बाद फिर परेशानी खत्म हो जाती। परेशानी तो परेशानी, वो कौन सी परेशानी? 50-60 साल की जिंदगी में ये कोई बड़ी परेशानी है? आखिरत की परेशानी कितनी बड़ी है? 50,000 साल का तो सिर्फ एक दिन होगा आखिरत का, वो कितनी बड़ी परेशानी है। तो आखिरत सामने रहे तो दुनिया की कोई परेशानी नहीं लगती। आखिरत सामने रहे तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लगती। आखिरत सामने रहे, नजरों में रहे तो दुनिया की कोई तकलीफ भी नहीं रहती भाई। इसीलिए हमारे सहाबा कभी माल के पीछे नहीं भागे,
کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے، کبھی دولت کے پیچھے نہیں بھاگے، جیسے حرام کام کرتے ہوئے آج مسلمان حلال حرام کی تمیز چھوڑ کے، نمازوں کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے دنیا 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 بول کے بھاگ رہا۔ ایسا ہمارے صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے صحابہ کے ذہن میں ہمیشہ آخرت رہتی تھی۔ اللہ کے رسول سے سوال بھی کرتے تھے، اللہ کے رسول میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اللہ کے رسول میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ یہی سوال تھا۔ اللہ کے رسول ایک گھر ہے، 2 گھر بنانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کبھی کوئی صحابی سوال نہیں کرے۔ اللہ کے رسول اتنی پلاٹاں ہیں، اتنے پراپرٹیاں ہیں، اور بڑھانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کوئی وظیفہ بتاؤ۔ کوئی صحابی نہیں پوچھے۔ جیسے آج ہماری سوچ ہے، صبح اٹھے جب سے شام تک، صبح اٹھے کہ بھائی کیا کرنا، کہاں سے پیسے آتے، شام ہو گئی کہ کون سے دکان کا حساب کتنا کرنا، کتنا جمانا، بینک میں کتنا رکھنا، کون سی دکان، کون سا پراپرٹی، پورا صبح سے لے کے شام تک جماؤ کماؤ جماؤ کماؤ، یہی فکر۔ اور ہمارے عورتوں کو صبح اٹھے کہ ناشتہ صبح کیا بنانا، ناشتہ کھا لیے کہ دوپہر میں کیا بنانا، دوپہر میں کھا لیے تو شام میں کیا بنانا، صرف کھانے کی، سونے کی، آرام کرنے کی، پیسے جمانے کی، یہی فکر ہے۔ ارے فکر ہے، اچھی بات ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہیں تو ضرورت کے حد تک کما لو جما لو، اچھی بات ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کی کتنی فکر ہے؟ کیا اتنی ہی فکر جیسے دکان کی ہے، جیسے پیسوں کی ہے، اتنی ہی فکر کیا ہم کو آخرت کی بھی ہے؟ اللہ ایک نماز تو پڑھ لیا، دوسری نماز بھی پڑھنا ہے، اللہ 5 ٹائم نماز کا پابند تو ہو گیا، لیکن اب نفل نمازوں بھی مجھے پڑھنا ہے، نفل نمازیں بھی پڑھنا ہے۔ اللہ اتنے 10 سورے یاد ہو گئے بچپن میں، اب 10 کو 20 سورے بھی کیسے یاد کرنے والے بن جاؤں؟ اللہ اتنی آیتیں یاد ہے، ترجمے کے ساتھ اور بھی کچھ آیتیں یاد کرنے والا بن جاؤں، یہ فکر بھی ہے کبھی؟ اللہ رمضان کے روزے رکھ لیا، نفل روزے بھی رکھنے والا بن جاؤں۔ اللہ جتنا صدقہ کر لیا، اتنا مال آئے تو اتنا خیرات کر لیا، اگلا سال اگلا مہینے میں اس سے زیادہ ڈبل خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ یعنی آخرت کے لیے بھی کوئی فکر ہے کیا؟ نیکیوں کو آگے بھی بھیجنے کی کوئی فکر ہے کیا؟ آج ہم بچوں کو بچپن سے دنیا کی محبت جتنا ڈالتے ہیں، اسی لیے ہمارے بچے بھی برباد، ہم لوگ بھی، کیونکہ ہمارے ذہن میں ہی آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں ہی دنیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، ہم ہی صبح سے لے کر شام تک دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، تو بچوں کو کیا تربیت دیں گے؟ اس لیے بچوں کو کیا بول رہے ہیں؟ بیٹا اچھا اسکول کو جانا، اچھا پڑھ لینا، اچھی ڈگری حاصل کرنا، اس سے کیا ہے اچھا جاب ملتا، اتنا کمانا، بڑا ہونے کے بعد لندن جانا، امریکہ جانا، یہی سکھا رہے اس کو۔ لیکن بیٹا نماز پڑھنا ہے، تجھے جنت میں جانا ہے، کبھی یہ بھی تعلیم دیے؟ بیٹا قرآن پڑھے گا، بیٹا صدقہ خیرات کرے گا، بیٹا نیک بنے گا تو پھر تجھے جنت بھی ملے گی۔ جیسا جاب ملتی بیٹا، پیسے ملتے بیٹا بول کے بولتے نا، ویسا ہی بیٹا تجھے جنت بھی ملتی بول کے کبھی اس کو سکھائے کیا، اس کو سمجھائے کیا؟ نہیں، دنیا ہی کوٹ کوٹ کے بھر دیے دلوں میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت دھوکے کی زندگی ہے۔ یہ سمجھنا کہ بس ٹائم ملے جب نماز پڑھ لوں گا، جمعہ کو جمعہ جا کے نماز پڑھ لوں گا، رمضان آئے تو تھوڑے روزے رکھ لوں گا، سیدھا جنت میں چلے جاؤں گا، اگر ایسا سوچیں گے تو یہ غلط سوچ ہے، یہ دھوکہ ہے، یاد رکھو۔ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے نا، قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ ایک طرف ہمارے صحابہ اسلام کے لیے مار کھائے، گالیاں کھائے، اپنے پراپرٹیاں چھوڑ دیے، اپنے گھروں کو چھوڑ دیے، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، 450-500 کلومیٹر کا سفر پیدل کر لیے، پھر اسی طرح جنگوں میں شریک ہو گئے، ہاتھاں کٹے، پیراں کٹے، جسم پہ نشان ہو گئے، شہید ہو گئے، جانوں کی قربانیاں دے دیے، چین و سکون کی زندگی نہیں گزارے، زندگی بھر اللہ کے دین کے لیے محنت کرے۔ ادھر علم سیکھنے والے صحابہ علم سیکھتے رہے، اور ادھر جہاد کرنے والے صحابہ جہاد کرتے رہے، اسلام کی فکر لے کر پوری دنیا میں اسلام پھیلانا بول کے نکل گئے ہمارے صحابہ۔ جب اتنی مشکلات اٹھا کر صحابہ زندگی گزارے، جن کو کھانے کے لیے بھی کبھی نہیں ملتا تھا، جن کو چین و سکون کی نیند کبھی نہیں آتی تھی، اور دوسری طرف ہمیں کہ بڑے بڑے بلڈنگوں میں آرام سے سوتے ہوئے، پیسے کماتے ہوئے، ٹھنڈے فینوں اور اے سیوں اور کولروں کے ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے کیا ہے نمازیں پڑھتے ہوئے آرام سے، پھر تم بھی جنت میں چلے جاؤ، اور اتنی تکلیفیں اٹھا کے صحابہ بھی جنت میں چلے جائے، کیا انصاف ہوگا؟ نہیں نا میرے بھائی، نہیں نا میرے بھائی۔ تو صحابہ کیوں تکلیفیں اٹھائے؟ اللہ کے لیے غور کرو، ان کے نزدیک، ان کے ذہنوں میں دنیا کا عیش و آرام نہیں تھا، ان کے ذہنوں میں آخرت کی فکر تھی۔ کسی نہ کسی طرح جنت میں چلے جاؤں، کسی نہ کسی طرح جنت کے اونچے محل میں چلے جاؤں، جنت کے درجات کو بلند کر لوں، اللہ کے رسول کی صحبت میں رہوں، یہ ان کی فکر تھی۔ آج ہماری دنیا میں کمپٹیشن ہوتی ہے، آخرت کی کمپٹیشن نہیں ہے۔ انہیں اتنے گھر بنایا تو اس سے زیادہ میں گھر بنانا، انہیں یہ گاڑی خریدا تو اس سے زیادہ اچھی گاڑی، مہنگی گاڑی میں خریدنا۔ ہم دنیا میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں سے آخرت ختم ہوتے نظر آ رہی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، پورا دن ایسا دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کھجور تک نہیں ہے، اللہ کے رسول بھوک سے تڑپتے رہے۔ اور ابو بکر، ایک مرتبہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے بھوک کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے بھوک کی وجہ سے، راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ بھی نکلے تھے گھر سے بھوک کی وجہ سے، یار گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تینوں کے تینوں باہر نکلے، باہر کوئی تو بھی مل جائے، کہیں پر کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس کے بعد ایک صحابی ملتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں سمجھ سکتا ہوں آپ بھوکے ہیں، چلو میرے گھر کو لے جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے گئے، گھر میں بٹھاتے ہیں، کھجور سامنے رکھ دیتے ہیں اور ایک بکرے کو ذبح کر کے لے کے آتے ہیں بنا کے۔ اور جب عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو بکر عمر یاد رکھو آج کیونکہ تم بھوکے آئے تھے اور اب یہاں پر آپ کو کھانا ملا، اب پیٹ بھر کے تم باہر جا رہے ہو، تو یاد رکھو آج جو کھانا ملا اس کھانے کی وجہ سے اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اس نعمت کو کیا ہے جی نعمت؟ گھر میں نہیں ہے کھانے کے لیے، بھوک سے باہر نکلے، ایک صحابی کھانا کھلا دیے تو اللہ کے رسول بولے اس کھانے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو غریب لوگ ہیں مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جاتے کہتے ہیں، مالدار آدمی سے 500 سال پہلے غریب آدمی جنت میں جاتا۔ کیوں جاتا جی؟ اب یہ حدیث دو بھی ذہن میں رکھ کے سوچو، کیونکہ دنیا میں ہی جس کے پاس کروڑوں کا مال ہے، اگر کوئی حساب پوچھے کہ بھائی کہاں سے کمائے، کتنا کمائے اور کہاں خرچ کرے، جس کے پاس جتنے زیادہ پیسہ ہوں گے اس کو حساب دینا اتنا مشکل ہوگا۔ اگر ایک غریب سے پوچھیں گے تو کتنا کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے لیے آسان ہوگا۔ غریب آدمی تو بولے گا کہ بھائی مہینے کو 10,000 روپے کمایا، یہاں کھانے کے لیے خرچ کر دیا، ختم۔ جو آدمی ہر مہینہ 1 لاکھ کماتا ہو اس کے لیے حساب دینا مشکل ہے، جو آدمی ایک مہینے میں 1 کروڑ کماتا ہو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا حساب دینا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے کے بعد جتنا مالدار ہوگا اس کے لیے جنت میں جانا اتنا مشکل ہوگا۔ غریب آدمی 500 سال پہلے جنت میں جاتا امیروں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ تو اس لیے فکر آخرت کی کرو، آخرت کی فکر کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمانے کی کوشش کرو۔ ہم صرف زیادہ سے زیادہ دنیا میں مال جمانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، گھر میں کیا ہے، صرف ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں گھاس بھرا ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ سو گئے، کون سے کھجور کے پتوں کی جو چٹائی ہوتی وہ چٹائی پہ سو گئے، اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بھر کے ہے وہ تکیہ سر کے نیچے رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تو دیکھتے ہیں پیٹھ پر چٹائی کے نشان ہے۔ وہ چٹائی شاید آج بھی ہمارے گھروں میں کسی کے ہاں ہوتی ہے، بہت کم نظر آتے ہیں وہ چٹائی کے نشان، کیونکہ جب سو جاتا ہے انسان تو اس پر کوئی بستر نہیں ہے، کوئی نرم گدا نہیں ہے، اللہ کے رسول کے جسم پہ چٹائی کے نشان نظر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے جسم کو دیکھ کر، وہ نشانات کو دیکھ کر رونا شروع کر دیے، وہیں پر رونا شروع کر دیے۔ اللہ کے رسول سوال کرتے اے عمر کیا ہوا، کیوں رو رہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تو اس پورے کائنات کے سردار ہو، انبیاء کے سردار ہو، تم اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہو، لیکن آج میں دیکھتا ہوں تمہارے گھر میں سامان کیا ہے، تمہارے لیے آرام کرنے کے لیے ایک نرم بستر تک نہیں اللہ کے رسول۔ دوسری طرف میں دیکھتا ہوں وہ کافر بادشاہ قیصر و خسرا کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ لوگ نرم گدیوں میں سو رہے۔ اس زمانے میں وہ جو قیصر و خسرا ہیں وہ ایسا سونے چاندی کے ہیرے لگے ہوئے تاج پہنتے تھے کہ وہ لاکھوں کروڑوں میں، بلکہ وہ تاج لٹکا ہوا ہوتا تھا، نرم گدی میں بیٹھ کے وہ لوگ ایسا سر رکھتے تھے، اوپر سے تاج لٹکایا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ تو عیش و آرام کر رہے ہیں اللہ کے رسول، لیکن آپ کو سونے کے لیے صحیح سے ایک نرم بستر بھی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیارا جواب دیے، بولے اے عمر اس میں رونے کی کیا وجہ ہے، اے عمر اس میں رونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو دنیا میں دے اور ہم لوگوں کو جنت میں دے، کیا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات بولے۔ ان کافروں کو نرم بستر، نرم گدیاں، سونے چاندی ہیرے جواہرات، کروڑوں کے گاڑیاں، پراپرٹیاں، سب کچھ ہوں گے، ان کے لیے 50 60 70 سال کی زندگی کے لیے ہوں گے، ان کے لیے یہ دنیا میں مل رہا ہے، ہمارے لیے جنت میں ملے گا، ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ملے گا، ان کے لیے تو تھوڑے دن کے لیے ملے گا۔ تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہے عمر؟
کیوں روئے؟ اگر اس واقعے کو اس حدیث کو ذہن میں رکھے نا تو دنیا میں کوئی غریب کبھی پریشان ہی نہ ہو. غریب اگر ہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے غریب ہی ہوں گے. غریب ہیں تو اللہ کے رسول بھی تو غریب تھے، غریب رہنے کی دعا بھی کرے تھے، اللہ مجھے دنیا میں مسکین رکھ، مسکین بنا کے اٹھا، مسکینوں کے ساتھ ہی کل قیامت کے دن مجھے اٹھا، بول کے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے. میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اور ہماری زندگیاں کیا ہے؟ ہم صرف دنیا 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 کو ہی ہمارا مقصد بنا لیے. ایسا لگتا ہے کہ ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہی دنیا میں رہتے ہوں گے، اسی دنیا کے لیے لڑائیاں جھگڑے، دھوکہ، زمینوں کا قبضہ کر لینا، لوگوں کے مارنا پیٹنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کیا کیا کر رہے ہیں آج اس دنیا کی محبت میں. اللہ کے لیے غور کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزار. اگر آج صبح کیا تو شام کا انتظار نہ کر، اور شام ہوئی تو صبح کا انتظار نہ کر، ایک مسافر کی طرح زندگی گزار. مسافر کیا کرتا جی؟ جیسا کہ کئی لوگ سعودی گئے، دبئی گئے، کیا کرتے جی؟ سعودی اور دبئی جانے کے بعد جتنا کماتے اتنا کما کے وہیں پر عیش و آرام کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارتے. کیا کرتے؟ محنت کرتے، پیسہ بچا بچا کے رکھتے، انڈیا کو بھیجتے. گھر میں اگر انڈیا کا ہے تو انڈیا کو بھیجتا ہے انسان کہ بھائی میں یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں ایک مسافر کی طرح آیا. موقع ملا، جتنے دن کمپنی اچھی ہے، جتنے دن جاب اچھا ہے، اتنے دن محنت کر لوں، تھوڑا بہت خرچ کر لوں، لیکن زیادہ سے زیادہ گھر کو بھیجوں، زیادہ سے زیادہ گھر کے پاس کچھ جمع کر کے رکھوں. کیوں؟ 20-30 سال کے بعد اگر میں جب واپس میرے گھر کو جاؤں وہاں پر ایک چین و سکون کی زندگی گزار سکوں. مسافر کی یہ سوچ ہوتی. اللہ کے رسول یہ دنیا کو بولے کہ تم دنیا میں بھی اسی طرح مسافر کی طرح زندگی گزارو جیسا دبئی سعودی جانے والا مسافر کی طرح زندگی گزار رہا. اس کی فکر بھی ہے کہ میں انڈیا میں جانے کے بعد ایک سکون کی زندگی گزاروں. تمہاری بھی فکر ہونا کہ میں مرنے کے بعد ایک سکون کی زندگی گزار سکوں. مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کوشش کرو، وہاں کے لیے جماؤ، وہاں کے لیے کماؤ، وہاں کے لیے نیکیاں آگے بھیجو. جیسے تم سعودی میں رہتے ہوئے انڈیا کے لیے آگے بھیجتے ہو پیسے، اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے آگے بھیجو، نیکیاں آگے بھیجو. پھر میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اور صبح ہوئی تو شام کا انتظار مت کر، اور تندرستی کی حالت میں بیماری کا سامان جمع کر لے اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر لے. ترمذی میں حدیث موجود ہے. تندرست ہے، اچھا ہے، بیمار نہیں ہے تو بیماری کے بعد کے لیے ابھی سے کچھ سامان تیار کر لے، اور زندہ ہے، اچھا ہے تو موت کے بعد کے لیے تیاریاں کچھ کر لے. پھر اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ میرے بھائیو ایک غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتا ہوں. ہاں بھائی اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کے پاس مال نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، بالکل غریب تھے، اس لیے وہ لوگ ویسی زندگی گزارے. آج ہمارے پاس ہے نا اس لیے ہم کما رہے. نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول کے پاس بھی بہت مال تھا، بہت تھا. صحابہ کے پاس بھی بہت مال تھا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آج ان کے مال کو اگر آج گنیں گے تو وہ کروڑوں میں بنتا ہے. اتنا زیادہ مال صحابہ کے پاس بھی تھا. لیکن اللہ کے رسول کے پاس کیسا مال تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کرے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کی مالدار خاتون، بہت زیادہ مال تھا، تجارت کرتی تھی، بزنس کرتی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا زیادہ مال تھا. اللہ کے رسول پھر شادی کرنے کے بعد بیوی کی پراپرٹی لے کے انجوائے کرتے ہوئے مزے کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن نہیں گزارے. پھر کدھر گیا جی مال؟ کیا ہوا؟ جتنا مال تھا اتنا سب اللہ کے دین کے لیے لگا دیے، جتنا پیسہ تھا اتنا اللہ کے دین کے لیے لگا دیے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین بھی لالچ دیے تھے نا دنیا کی. کیا بولے؟ اے محمد تم یہ کام چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دعوت دین کا کام چھوڑ دو، تم جتنا مال بولیں گے اتنا مال لے کے آ کے ہم تم کو دیں گے، ہمارا سردار بنا لیں گے، ہمارا بادشاہ بنا لیں گے، خوبصورت سے خوبصورت عورت کو لے کے آ کے شادی کرا دیں گے، بس یہ کام چھوڑ دو، جتنا بولے اتنا پیسہ لا کے دیں گے. اللہ کے رسول کیا بولے؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول کے پاس مال نہیں تھا، اللہ کے رسول کے پاس مال کا آفر نہیں آیا تھا، بلکہ غزوہ حنین میں 6000 قیدی، اس زمانے کی بات، 6000 قیدی، 24000 اونٹ، 1000 بکری، 125 کلو چاندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. اس زمانے میں اتنا زیادہ ملا تھا. غزوہ حنین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تقسیم کر دیے، سب کچھ دے دیے، صحابہ کو سب بانٹ دیے. حالت یہ تھی اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو گھر میں چراغ سلگانے کے لیے تیل تک نہیں تھا.
میرے بھائی کیوں گزارے؟ ہمارے نبی تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا، ہمارے لیے ہمارے نبی نمونہ ہے نا۔ کس میں نمونہ جی؟ خالی آمین رفع الیدین میں نمونہ بنا لیے تو ہو گیا؟ اگر اللہ کے رسول کوئی مال جمع کرنے کی فضیلت بولتے تو پتہ نہیں پھر ہمارے مسلمان کتنا زیادہ مال کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگ جاتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے رسول زندگی میں کچھ بھی نہیں جمع کے رکھے، کچھ بھی نہیں رکھے، جتنا آیا اتنا خرچ کرے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زیادہ مالدار صحابی تھے، جب بھی ضرورت پڑی مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے آگے رہنے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ پانی کا انتظام کرنا تھا مدینہ میں، منہ مانگی قیمت دے کے یہودی کے پاس پانی کا انتظام کرے۔ مسجد نبوی کا جگہ خریدنا تھا، جگہ خرید کے دے دیے۔ جتنے غلام تھے صحابہ اسلام قبول کر کے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے، ایسے کئی غلاموں کو ان کے آقا کو پیسے دیتے ہوئے غلاموں کو چھڑا دیے۔ زندگی بھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کئی صحابہ کو کیا ہے، غلامی سے آزاد کرائے۔ اسلام کے لیے جب بھی ضرورت پڑی ہزاروں اونٹ، ہزاروں گھوڑے، سونا چاندی سب کچھ دیتے تھے صحابہ۔ مال نہیں تھا ایسا نہیں ہے، بہت مالدار تھے ہمارے صحابہ، لیکن مالداری ہونے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں مال کی محبت نہیں تھی۔ مال ہونے کے باوجود بھی دنیا کی محبت نہیں تھی۔ اتنا سارا مال ہونے کے بعد بھی ارے میرا کیا ہوتا ہوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوتا ہوں گا، میں مر گئے تو میرے بچوں کا، میری بیوی کا کیا ہوتا ہوں گا، اس لیے جمع کے رکھیں گے، جمع کے رکھیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں تھا، جتنی ضرورت پڑی اتنا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے۔ ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے تو آج تم اور ہم مسلمان بن کے زندہ ہے میرے بھائی۔ اگر ہمارے صحابہ بھی ایسا سوچتے کہ میرا کیا ہوتا، میرے بچوں کا کیا ہوتا، ایک اچھی زندگی دینا، پراپرٹیاں خریدنا، جمانا بول کے اگر سوچتے تھے نا، مال جمع کے اگر ہمارے صحابہ بھی رکھتے تھے نا، تو آج ہم دنیا میں تم اور ہم مسلمانوں کا نام لے کے زندہ نہیں رہتے تھے، کیونکہ ہمارے صحابہ کے ذہن میں آخرت کی فکر تھی، دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسی لیے ہمارے صحابہ غلاموں کو آزاد کرے، اسلام کے لیے کیا ہے خرچ کرے، اور ہمارے صحابہ اپنے لیے بھی فضول خرچیاں نہیں کرے۔ کوئی صحابی کا نام آپ بتا سکتے ہیں جو اپنی بیٹی کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرے ہوں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے پیسے ہیں نا میرے پاس، میری بچی کو اڑاؤں گا، 40 لاکھ 50 لاکھ شادی کروں گا میری بچی کی شادی میں۔ کوئی صحابی بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ ہمارے صحابہ فضول خرچیاں بھی نہیں کرے بھائی، ہمارے صحابہ خرچ کرے تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے میرے بھائی، یاد رکھو اس چیز کو۔ تو بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے خود تم اپنا حساب لو، تمہیں تولا جائے اس سے پہلے اپنے آپ کو تول کے دیکھو تمہارا وزن کیا ہے، دیکھ لو، آخرت کے لیے فکر کر لو۔ یہ اصل میں ہمارے صحابہ کی سوچ تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ زبان کھینچ کے بولتے ہیں کہ اے زبان، میں تجھے یاد دلا رہا ہوں کہ تو کوشش کرنے کے باوجود بھی تو خطا کر رہی ہے، تو غلطی کر رہی ہے، اس لیے تیرے ساتھ تیری وجہ سے کوئی غلطی نہ ہو، اس لیے زبان کو کھینچتے ہوئے نصیحت کر رہے کہ کوئی گناہ نہ کروں اور میری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بھی آگ سلگاتے، انگار کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے، جب تکلیف ہوتی تو نکالتے، بولتے کہ اے عمر یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کی آگ کو، قیامت کے دن کی گرمی کو تو کیسے برداشت کر سکتا، جہنم کی آگ کو کیسا برداشت کر سکتا۔ یہ ہماری صحابہ کی فکر تھی، سوچ تھی، جہنم کا ڈر تھا، آخرت کی فکر تھی، جنت میں جانے کا شوق تھا۔ آج ہم لوگوں کو صرف شوق کوئی ہے تو وہ دنیا کا شوق ہے، ڈر کوئی ہے تو دنیا کیا میرا نقصان ہو جاتا کہ بولے سو ڈر ہے، فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے، خواہش ہے تو دنیا میں مزے کی زندگی گزارنے، گاڑیاں، کپڑے، عیش و آرام، زیورات، اس کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں رہی۔ تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں جو کچھ بھی باتیں میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کم کر کے آخرت کی محبت اور آخرت کی فکر زیادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے صحابہ جیسی زندگی گزارے اللہ ویسی زندگی ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔